ملکی سطح پر اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ بات کسی سے میں سمجھتا ہوں ابھی مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں رہی، اور ایک ویڈیو سوامی نرسنگھا نند سرسوتی کی جانب سے دلی پریس کلب میں ایک انہوں نے پریس کانفرنس لیا ہے، اور نرسنگھا نند نے ملعون نے بڑی ہی بے باکی سے میرے آقا علیہ السلام تاجدار انبیاء فخر انبیاء جانے کائنات فخر کائنات محسن اعظم پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اہانت کی۔ پہلے آپ سنتے تھے کہ دوسرے ملکوں میں فرانس میں اہانت ہوئی ہے، کارٹونز بنائے گئے۔ اس سے قبل آپ نے سنا کہ ایک شیطان مسلمانوں کے صف میں سے بظاہر مسلمان نکل کر شیطان وسیم ملعون رضوی سامنے آیا اور قرآن پاک کے 26 آیات کریمہ کو بدلنے کی بات کر دی اور کہا کہ یہ قرآن کا حصہ ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح جرأت ان لوگوں کی ہوتی جا رہی ہے، اور جب سے مرکز میں سنٹرل میں RSS وشوا ہندو پریشد اور یہ BJP کے لوگ اقتدار میں آئے ہیں، اس طرح کے بے باکانہ رویے اور مسلمانوں کی دل آزاری مسلسل کی جا رہی ہے، تکلیف دیا جا رہا ہے، اذیت پہنچائی جا رہی ہے، پیغمبر اسلام کی شان میں بے ادبی کی جا رہی ہے، گستاخیاں کی جا رہی ہیں، اور حد تو یہ ہو گئی کہ پرسوں 3 دن 4 دن قبل سوامی نرسنگھا نند نے ایک پریس کانفرنس میں دلی کے پیغمبر اسلام محسن انسانیت تاجدار کائنات فخر موجودات علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کی۔ خود بارگاہ الوہیت میں بہت ساری باتیں، بارگاہ رسالت میں اس طرح کے بیہودے الفاظ استعمال کیے جو میں اپنی زبان سے آپ کو سنا بھی نہیں سکتا اور وہ الفاظ بول بھی نہیں سکتا۔ ہمارا دل ہماری زبان اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں ایسے الفاظ استعمال کروں جو اس بدبخت نے اسلام کے پیغمبر اسلام کے تعلق سے استعمال کیا ہے۔ تو مسلمانوں کی ہماری کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں یا نہیں بنتی؟ پہلی ابتدائی باتیں تو میں یہ عرض کروں کہ ہم بھارت میں رہتے ہیں، ہندوستان میں، انڈیا میں، یہاں بھارت کا آئین، اس کا قانون، ہند کا دستور ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم شرعی احکامات یہاں نافذ کریں، ورنہ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ جو پیغمبر اسلام کے بارے میں اہانت کرے، گستاخی کرے، اسلام یہ کہتا ہے اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ یہ پیغمبر اسلام کی شان میں اہانت کو کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ جان لیں کہ ایک مسلمان کا ایمان، وہ ایک مسلمان اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے ملک سے زیادہ، اپنی نسل سے زیادہ، اپنے خیش و اقارب سے زیادہ، اپنے عزیز و اقارب سے زیادہ، اپنے رشتہ دار سے زیادہ
اپنی دولت سے زیادہ، اپنی مال و متاع سے زیادہ، آپ جس مکان میں رہتے ہیں اس سے زیادہ، جس سے تجارت کرتے ہیں اس سے زیادہ، کائنات، پوری کائنات سے زیادہ ایک مومن مسلمان جو ہوتا ہے وہ اپنے نبی سے محبت رکھتا ہے. اور جس کی محبت، ہماری محبت ایسی ہے اپنی نبی سے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا، پیغمبر اسلام کا، اس کے ذریعے سے تو ہم مسلمان کہلاتے ہیں. پیغمبر اسلام کی شان میں محسن اعظم، محسن انسانیت، جنہوں نے امن کا سب سے بڑا پیغام دیا ہے، شانتی کا پیغام دیا ہے، انتی کا پیغام دیا ہے، سلامتی کا پیغام دیا ہے. اسلام دہشت گردی نہیں، اسلام تو امن چاہتا ہے، سلامتی سے بنا، اسلام بنا ہی ہے سلامتی سے. اور میرے آقا علیہ السلام کی پوری مکی سیرت اٹھا کر دیکھ لیں کہ کس طرح کفار و مشرکین نے آپ پر ظلم کیے، زیادتی کیے، آپ پر جو ہے ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے. حد یہ ہے کہ آپ کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا، دانا پانی بند کر دیا گیا، آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، آپ پر پتھر برسائے گئے. ساری پوری سیرت اسلام، سیرت نبی آپ اٹھا کر دیکھیں کس قدر آپ نے ظلم کیا، آپ پر ظلم ہوا، کس قدر آپ پر ظلم ہوا، لیکن آپ نے اس ظلم کو برداشت کیا، اس ظلم و بربریت کو آپ نے برداشت کیا. آپ لہو لہان ہونا برداشت آپ نے کیا، آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے، آپ نے پتھر کھانا برداشت کیا. جبرائیل امین کو رب نے بھیجا، رب نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جبرائیل جاؤ اور نبی سے پوچھو کہ یہ لوگ، یہ قبیلے کے لوگ جو آپ پر پتھر برسا رہے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو یہ 2 پہاڑیاں سامنے ہیں، ان پہاڑیوں کو لا کر انہیں مسل دیا جائے، انہیں جو ہے زمین میں دھسا دیا جائے. لیکن پیغمبر اسلام، محسن انسانیت، امن کے سب سے بڑے داعی، تاجدار کائنات، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں، میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، یہ نہیں، اس کی نسلیں اسلام لائیں گی، مسلمان ہوں گی. آپ نے دعائیں نہیں، بددعائیں نہیں کی، ان کی ہدایت کے لیے دعا کی. آج پیغمبر اسلام کی شان میں اس بدبخت نے پھر گستاخی کی، اور مسلسل FIR درج کرانے کے باوجود کچھ نوجوان ہمارے پاس فلک نما کے آئے تھے. میں 2-3 دن پہلے ساتھ چلا تھا فلک نما پولیس اسٹیشن میں، میں نے بھی جا کر FIR درج کروایا. اور ان نوجوانوں نے بڑی جرأت مندی کا مظاہرہ کیا. ہونا یہ چاہیے کہ کسی بھی جگہ پیغمبر اسلام کے، اسلام کی شان میں، قرآن کے بارے میں بے باکی سے یہ لوگ گستاخیاں کرتے ہیں، اور ہم اپنے جمہوری حق کا بھی استعمال نہیں کرتے. آپ اپنے جمہوری حق کا استعمال کریں، ہندوستان کی آئین کو سامنے رکھے، دستور ہند کو کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے آپ جمہوری حق کا استعمال کرتے ہوئے آپ احتجاج کریں. پولیس اسٹیشن میں جائیں، احتجاج درج کروائیں، بدبخت کو سزا دینے کے بارے میں FIR درج کروائیں. جب ملک کے مختلف حصے میں FIR درج ہوگا تو حکومت مجبور ہوگی اور ایسے بدبختوں کے بارے میں کارروائی ہوگی. برادران ملت اسلامیہ، اسلام کبھی بھی مار کاٹ کی تعلیم نہیں دیتا، کبھی بھی دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا. پیغمبر اسلام نے تو امن کی تعلیم دیا ہے، محبت کی تعلیم دی ہے، اخلاق کی تعلیم دیا ہے، مودت کی تعلیم دی ہے، محبت کی تعلیم دی ہے. پیار سے سینے سے ہم نے انہیں لگایا ہے، ہم نے اسلام کو پیش کیا ہے، محبت سے پیش کیا ہے. اسلام تلوار کے ذریعے سے نہیں پھیلا ہے. جو لوگ کہتے اسلام تلوار سے پھیلا ہے، پیغمبر اسلام نے قتل کیا ہے، وہ جہالت کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو اسلام نہیں معلوم، انہیں دین اسلام سے وہ واقف نہیں ہے، وہ پیغمبر اسلام کی سیرت سے واقف نہیں ہے. پیغمبر اسلام نے تو اپنے اوپر وہ جھڑی ڈالنے والوں پر رام کا معاملہ فرمایا. بیمار ہو گئے تو جا کر بیمار عیادت آپ نے فرمائی، ان کے لیے دعائیں دی.
برادران ملت اسلامیہ، یقین جانیں کہ آپ اور ہم ہند کے دستور کے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں جو غیروں کو موقع ملے۔ نوجوان ایسا کوئی قدم نہ اٹھائے جو اغیار کو موقع ملے، لیکن آپ اپنے جمہوری حق کا استعمال کریں۔ آپ اہل علم ہیں تو اپنے جمہوری حق کا استعمال کریں، اس لیے کہ ایک مسلمان کے نزدیک صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے خیش و اقارب، اپنے مال و دولت، اپنی ہر وہ چیز سے زیادہ مجھ سے محبت نہ رکھے۔ گستاخ رسول کو کسی بھی صورت میں بخشا نہیں جا سکتا۔ ہم ہندوستان میں ہیں، یہاں کے قانون کے ہمیں پاس رکھنا ضروری ہے، قانون کی پابندی ہم پر عائد ہوتی ہے، ہم قانون کے تحت جھگڑے ہوئے ہیں، ورنہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں بھی گستاخیاں ہوئی، اور ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں کتوں نے نہیں بھوکا، یہ بھوکنے والے کتے ہر زمانے میں رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے صبر کا مظاہرہ فرمایا ہے، اور نبی علیہ السلام نے جواب دینے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے زبان مبارک سے نہیں بلکہ خود کلام الہی نازل فرما کر اس کا جواب دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا جواب عطا فرمایا۔ ایک شخص نے ولید ابن مغیرہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں آپ کو مجنون کہا تھا، اس نے کہا تھا آپ مجنون ہیں، کیا بولتے ہیں، یہ مجنون ہیں، یہ دیوانے ہیں معاذ اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے ابھی اپنی زبان رسالت کو جنبش نہیں دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کو مجنون کہتا ہے، یہ آپ مجنون نہیں ہیں، آپ تو بلند اخلاق پر فائز ہیں۔ اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، آپ مجنون نہیں ہیں۔ لیکن جو لوگ مجنون کہتے ہیں اس کے عیوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں گنایا کہ نبی آپ مجنون نہیں ہیں، آپ پاگل نہیں ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں، الیاذ باللہ آپ مجنون نہیں ہیں، بلکہ جو آپ کو مجنون کہتا ہے وہ گھٹیے دلے کا، وہ پڑلے دلے جو ہے درجے کا گھٹیا انسان ہے۔ یہ قرآن فرماتا ہے لا تطیع کل حلام مہین ہماز مشاء بنمیم عتل بعد ذلک زنیم مناع للخیر معتد اثیم۔ عتل بعد ذلک زنیم، ہمارے قرآن نے تو ان کے 10 عیوب کو گنا دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ولید ابن مغیرہ نے تو صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کو مجنون کہا تھا، میرے آقا نے جواب نہیں دیا، پروردگار عالم نے اس کے 10 عیوب کو گنائے قرآن میں۔ یہ شخص پرلے درجے کا گھٹیا ہے، بد اخلاق ہے، حد سے بڑھنے والا ہے، تجاوز کرنے والا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چغل خور ہے، اور حد یہ ہے کہ یہ حرام زادہ بھی ہے۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے 10 عیوب کو گنائے۔ ولید ابن مغیرہ بھاگا گیا اپنی ماں کے پاس اور اس نے کہا ماں یہ بتا کہ محمد عربی نے وہ جھوٹ نہیں بولتے، اب یہ دیکھیں کہ گستاخی کر رہا ہے، اور ماں کے پاس جا کر کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، میں جانتا ہوں وہ جھوٹ نہیں بولتے، لیکن انہوں نے میرے 10 عیوب گنائے ہیں، 9 عیبوں کو تو میں جانتا ہوں، میرے 10 عیوب گنائے ہیں، 9 عیوب کو میں جانتا ہوں، لیکن ایک عیب ایسا ہے جو تو بتا سکتی ہے، ایک عیب ایسا ہے جسے تو بتا سکتی ہے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ محمد عربی جھوٹ نہیں بولتے۔ اے ماں تو بتا کہ میں کس کا بیٹا ہوں، اے ماں تو یہ بتا کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ انہوں نے مجھے جھوٹا کہا، چغلخور کہا، حد سے بڑھنے والا کہا، انہوں نے بد اخلاق کہا، انہوں نے جو ہے بے شمار باتیں ایسی کی، انہوں نے پلے دلے کا گھٹیا کہا مجھے،
جھوٹ بولنے والا کہا، حد سے تجاوز کرنے والا کہا، سب کہا۔ میں یہ سب جانتا ہوں، مجھے وہ عیب سب معلوم ہے، میں ہوں ایسا، لیکن آپ یہ بتائیں ایک عیب ایسا ہے جو انہوں نے گنایا ہے، یہ میں نہیں، تو جانتی ہے، تو یہ بتا کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر، اگر تو سچ نہیں بولے گی تو میں اپنی تلوار سے تیرے گردن مار دوں گا، اے ماں تو سچ بتا۔ تو ماں نے کہا بیٹے بات یہ ہے کہ تیرا باپ پیسے والا تھا لیکن کمزور تھا، دولت مند تھا لیکن کمزور تھا، مجھے ایک وارث چاہیے تھی تیری باپ کی دولت کو بچانے کے لیے، تو میں ایک چرواہے کے پاس گئی اور تو ایک چرواہے کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر، آپ بتاؤ کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت، یہ مصطفیٰ جان رحمت پر اس کتے نے بھوکا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نبی علیہ السلام نے صبر فرمایا تو پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ان کے 10 عیوب کو گنا دیے، اور مصطفیٰ جان رحمت اپنی زبان رسالت سے اس کے عیوب کو مصطفیٰ جان رحمت گنا رہے کہ تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، اور اسے یقین بھی ہے کہ میں جھوٹا ہوں اور نبی محمد عربی جیسا جیسا کہتے ہیں ویسا میں ہوں۔ اس ایک عیب کے بارے میں اسے خبر نہیں تھی، اور ماں نے بھی اس کی تصدیق کر دی کہ تو حلال زادہ نہیں، تو حرام زادہ ہے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں تو پتہ چلا، معلوم ہوا جو پیغمبر اسلام کا گستاخ ہوگا وہ اپنی نسل کو ڈھونڈے کہ اس کے نسل میں کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ضرور ہوگی، اپنی نسل کو ڈھونڈے، تلاش کرے کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ابو لہب کو آپ جانتے ہیں، رات دن قرآن میں تلاوت کرتے ہیں نا سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب، ہر نمازی نماز میں تبت یدا ابی لہب کی تلاوت کرتا ہے، اور صبح قیامت تک تلاوت کرتا رہے گا۔ تبت یدا ابی لہب، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ میرے آقا علیہ السلام نے ابو لہب کو جیسے لوگوں کو اسلام کی دعوت کے لیے بلایا تھا، جب بلایا اور دعوت اسلام دی، اپنی رب کی توحید کو، اپنی رسالت کو پیش کیا، تو ابو لہب جیسے لوگوں نے کہا، ابو لہب نے کہا کہ یہ ہلاک ہو جائے، یعنی محمد عربی ہلاک ہو جائے معاذ اللہ۔ انہوں نے یہ جملہ استعمال کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب کیسی ہوتی۔ حضور اگر اپنی زبان سے جواب نہ دیں تو پروردگار عالم جواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے بارگاہ رسالت، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ، یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کی شان۔ آپ جواب نہ دیں، آپ خاموش ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے جواب عطا فرماتا ہے، اور فرمایا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب تو برباد ہو گیا۔ وہ کہتا ہے آپ برباد ہو جائیں، وہ تو برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا، اس کی بیوی ام جمیل تباہ ہو گئی۔ آپ اندازہ لگاؤ، تو جو لوگ نبی کریم علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، ابو لہب کا 2 بیٹا تھا، عتبہ اور عتیبہ، حدیث میں آتا ہے، اور حضور علیہ السلام ایام جہالت میں، پہلے زمانے جاہلیت میں شادی کرنا کفار و مشرکین سے جائز تھا، اس وقت حرمت کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ حضور علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ کی نکاح میں تھی، ایک ام کلثوم اور ایک رقیہ، اور ام کلثوم۔ اس وقت حرمت کی آیت نہیں آئی تھی، تو ابو لہب نے کہا کہ تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دے، تو عتیبہ، اور اگر تو طلاق نہیں دیتا تو ہم اپنی میراث سے تجھے محروم کر دیں گے۔ عتیبہ گیا، بے ادبی نہیں کیا، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد بہت مجھے تکلیف دے رہے اور کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دو، تو میں ان کے غضب سے بچنے کے لیے میں طلاق دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔
لیکن عتبہ جو ابو لہب کا دوسرا بیٹا تھا، عتیبہ کا بھائی عتبہ، انہوں نے بارگاہ رسالت میں آ کر گستاخی کی، اور گستاخانہ انداز میں انہوں نے اپنی بیوی حضور علیہ السلام کی صاحبزادی کو چھوڑا، طلاق دیا۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام رنجیدہ ہوئے، کبیدہ خاطر ہوئے، رنجیدہ ہوئے، اور رنجیدہ ہو کر بارگاہ رسالت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مصطفیٰ جان رحمت نے دعا کی، بارگاہ رب العزت میں تاجدار کائنات نے دعا کی، پروردگار عالم اس گستاخ پر اپنے کسی کتوں میں سے کسی ایک کتے کو مسلط فرما دے۔ یہ الفاظ، یہ بد دعا مصطفیٰ جان رحمت کی زبان اقدس سے نکلنا تھا کہ ابو لہب کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا میرے اس بیٹے کے حق میں ہو گئی ہے، اب اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اب اس کو بچانے کے لیے مختلف تدبیریں اختیار کرتا، اپنے غلاموں کو، اپنے لوگوں کو ساتھ لگا دیا کہ اسے بچائیں، کسی طرح بچائیں، حفاظت کریں۔ تجارت پر ایک مرتبہ قافلے میں گیا تو تمام تر لوگوں کو کہا کہ دیکھو عتبہ کی حفاظت کرنا، ان کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے، عتبہ کی حفاظت کرنا۔ روایت میں آتا ہے کہ گیا عتبہ، تجارت کے لیے گیا تھا، قافلے میں گیا تھا، اور 10-20 کے درمیان میں بیچ میں سو رہا تھا، وہ سب کے بیچ میں اسے سلایا گیا تھا اس کی حفاظت کی خاطر۔ جب سوئے ہوئے تھے تمام تجار اور وہ سویا ہوا تھا بدبخت، تو اللہ کا ایک شیر آیا، حضور نے بد دعا فرمائی تھی، اللہ تو اپنے کسی کتوں میں سے کسی ایک کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ تو وہ بیچ میں سو رہا تھا، شیر آیا، اللہ کا شیر آتا ہے، ایک طرف سے سارے کافر تھے نا، ایک طرف سے سب کے منہ کو سونگتا ہے۔ اللہ اکبر، روایت میں ہے کہ سب کے منہ کو ایک ایک کر کے سونگتا وہ شیر چلا جاتا ہے، اور جب عتبہ کے پاس پہنچتا ہے تو عتبہ کے پاس پہنچ کر وہ شیر رک جاتا ہے اور اسے چیر پھاڑ کر برابر کر دیتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ یہ بتائیں کہ سونے والے سارے تو کافر تھے، سارے کافر تھے، لیکن وہاں کافر کو ماننا نہیں تھا، وہاں گستاخ کو پکڑنا تھا، وہاں تو گستاخ کو پکڑنا تھا، گستاخ کو پکڑنا تھا، گستاخ کو قتل کرنا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں میں پیغمبر اسلام کی محبت پیدا کریں، دل میں بسائیں، محسن اعظم محسن انسانیت سے اپنے دل کو وابستہ کریں، اٹوٹ وابستگی رکھیں، محبت سے ایسی وابستگی رکھیں کہ جو جان ہے تو وہ بھی نبی پر قربان ہے، مال ہے ہمارا وہ بھی نبی پر، ہماری جانیں، مالیں، اولاد، ماں باپ، خیش و قارب، دولت، ثروت، ہر چیز ہماری نبی پر قربان ہے۔ اگر کوئی بے عزتی اور اہانت کرتا ہے اور مسلمانوں کی دل آزاری کرتا ہے تو چونکہ آپ ہند میں رہتے ہیں، یہاں کے قانون کے پابند ہیں، اس لیے آپ صبر کا مظاہرہ کریں، اور دستور ہند کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے جمہوری انداز میں اپنے حقوق کا استعمال کرتے ہوئے آپ پولیس اسٹیشن جائیں اور FIR درج کروائیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالی ان تمام تر شر پسندوں سے اسلام کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، پیغمبر اسلام علیہ السلام کی مولا تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں محبت قائم فرما دے۔ پروردگار عالم ہم سب کو اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے دامن سے صحیح طور پر وابستگی عطا فرما دے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینہ بس 2-3 دن باقی ہے، بس ہم پر جلوہ فگن ہونے والا ہے۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے روزہ رکھنے، استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تراویح کا اہتمام کرنے اور قرآن کی صحیح طور پر تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کار خیر میں حصہ لینے، مسجد تعمیر ہو رہی ہے، مسجد میں زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کرتے مولا جلد سے جلد مسجد کی تعمیر کو مولا مکمل فرما دے، اور جو لوگ دام میں دل میں سخن قدم حصہ لے رہے ہیں مولا تبارک و تعالی ان کے دین و دنیا میں سرخروئی اور کامیابی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔